قیام پاکستان کے بارے میں ایک واضح پیشن گوئی کر دی مولانا اشرف علی تھانوی نے، اور فرمایا کہ مجھے بہت سے مجذوبوں نے بتایا ہے کہ اسلامی سلطنت 1947 میں قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح اب ہم اہل طریقت کی بات کرتے ہیں، اور صرف ایک مثال آپ کو دیں گے۔ پیر جماعت علی شاہ اور پیر مانکی شریف امین الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے جو اہل طریقت تھے اپنا پورا وزن قائد اعظم کے ساتھ ڈال دیا، اور بلکہ ایک مرتبہ ایک خط میں پیر جماعت علی شاہ نے پیر مانکی شریف کو اپنے خط میں لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دین و ملت کی خدمت کریں، محترم جناح ہمارا ہی کام کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس وقت پیر صاحب نے تاج اعظم کو مانکی شریف آنے کی دعوت دی، بہت بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ پیر جماعت علی شاہ نے اپنی بیماری کے سبب اپنے بڑے صاحبزادے سراج الملک سید محمد حسین شاہ کے ہاتھ قائد اعظم کے لیے ایک گولڈ میڈل، ایک تھیلی جس میں 300 روپے اور دوسرے تحائف تھے روانہ کیے۔ پیر آف مانکی شریف نے انہیں بڑی عزت اور احترام دیا اور درخواست کی کہ قائد اعظم اس کانفرنس کی صدارت کریں۔ پھر پیر جماعت علی شاہ کے صاحبزادے نے پیر مانکی شریف کے کہنے پر قائد اعظم کو گولڈ میڈل دیا تو قائد اعظم خوش ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، براہ مہربانی گولڈ میڈل میرے گلے میں ڈال دیجئے۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو صرف یہ ریفرنسز اور کچھ حوالے ایک مثال کے طور پر دیے ہیں، اس کا ایک سمندر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ علامہ اقبال نے جس طرح اپنا پورا وزن قائد اعظم کے ساتھ ڈالا، جس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، ان تمام اہل طریقت نے، علماء نے اور جید لوگوں نے جس طرح قائد اعظم کو اپنا لیڈر تسلیم کیا، ان کے سپاہی کہلانے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کیا۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں تو خود قائد اعظم نے فرمایا کہ میں ان کا سپاہی ہوں۔ اور یہ سارے بزرگوں نے قائد اعظم سے جس تفصیل سے بحث کر کے، ڈیبیٹ کر کے، گفتگو کر کے، بات چیت کر کے، اور بعضوں کو تو روحانی اشارے ہوئے، جیسے اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کو تو یہ روحانی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان 47 میں بن جائے گا۔ پیر جماعت علی شاہ اور پیر مانکی شریف کے اپنے روحانی تجربات تھے، ایکسپیرینسز تھے، جس میں ان کو بتا دیا گیا کہ قائد اعظم اسلام اور انہی کا کام کر رہے ہیں جو اہل طریقت اور فقراء اور اہل عشق کا ہے، اور اللہ رسول کی ڈیوٹی ہے جس پر قائد اعظم کو لگایا گیا ہے۔ اور پھر شبیر احمد عثمانی صاحب کا واقعہ کہ خود رسول اللہ کو خواب میں آپ دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مجاہد ہیں، میرا سپاہی ہے جو ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے، لادین تھے، ملحد تھے، نعوذ باللہ سیکولر، ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس میں مذہب اور دین الگ الگ ہو، مذہب، دین اور سیاست الگ الگ ہو، اور وہ اس کی بنیادیں اسلام، قرآن و سنت اور شریعت پہ نہ ہو، بلکہ ایک ماڈرن سیکولر ڈیموکریسی یا اس جدید نظام پر، سود اور ربا کے نظام پر ہو جو آج دنیا میں قائم ہے۔ ایسے تاریخی جھوٹ بولے گئے ہیں قائد اعظم کے حوالے سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے جھوٹوں کو چاک کریں، اس اصل قائد اعظم کو نکالیں جو امت مسلمہ کے عظیم ترین فرزند، لیڈر، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص برکت اور رحمت میں وہ ایک مجاہد جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا اس ڈیوٹی کے لیے کہ آنے والی امت مسلمہ کے عروج کے لیے جس ریاست نے قائم ہونا ہے اس کی بنیادوں کو قائم کرنا، اس کی وہ ریاست کو قائم کر کے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جانے والا جو مجاہد ہے وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، وہ نہیں جس کو آج ہمارے سو کالڈ دانشور، سیکولر، لبرلسٹ، مغربی زدہ جو لوگ ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ اور واقعات آپ کو سناتے ہیں قائد اعظم کی اصل روپ، اصل وقار، اصل مقام کو دکھانے کے لیے کہ یہ شیر دلیر امت مسلمہ کا فرزند، اس کی کیا مقام تھا، کیا سٹیچر تھا، اس کا اس قسم کا پاکستان یہ بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے اپنے حوالوں سے آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔ ایک پروپیگنڈا قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں اسلام کے حوالے سے کی وہ صرف پاکستان بننے سے پہلے کی تھی تاکہ مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا جو سلوگن دیا گیا تھا، یا جو قائد اعظم نے ساری اسلامی باتیں کی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ ایک اسٹریٹ لیول پہ عام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کرنا ضروری تھا۔ اگین اتنا بڑا جھوٹ اور خرافات ہے یہ کہ آج اس کا پردہ بھی انشاءاللہ ہم چاک کرتے ہیں۔ ہم آپ کو قائد اعظم کی دونوں تقریریں سناتے ہیں، وہی دونوں پہلوؤں سے، پاکستان بننے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا اور پاکستان بننے کے بعد کیا فرمایا، اور پھر قائد اعظم کے جو قریبی رفقا اور دوست ہیں وہ کیا کہتے رہے، تاکہ بالکل بات واضح کر دی جائے، قیامت تک اس بحث کو ہی ختم کر دیا جائے کہ قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا شریعت پر، قرآن و سنت پہ مبنی ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے۔ آئیے حقیقت آپ کو بتاتے ہیں۔ 12 اگست 1939 1939 میں اسماعیل کالج اسٹوڈنٹ یونین بامبے میں، ممبئی میں ایک تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ میں مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، مسلمان ہوں، مسلمان مرنا پسند کروں گا۔
مسلمانوں اور ہندوؤں کی اپنے اعتقاد، تعلیم، معاشرے اور فلسفے کے اعتبار سے منزلیں جدا جدا ہیں. یعنی جہاں تک ٹو نیشن تھیوری کا تعلق ہے، مسلمان اور ہندو الگ قومیں، اس کو تو انہوں نے واضح کیا ہی، ساتھ یہ بتایا کہ میں مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، مسلمان ہوں اور مسلمان ہی مرنا چاہوں گا. یہ سیکولر آدمی ایسی بات کرتا ہے، بولے ایتھیسٹ لادین شخص ایسی بات کرتا ہے. پھر 1940 میں ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ ایک انتہائی مشکل امر ہے کہ ہمارے ہندو دوستوں کو اسلام اور ہندو مت کا بنیادی فرق کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی عقائد، سماجی روایات اور ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں قوموں کا تعلق ایسی تہذیبوں سے ہے جو مختلف نظریات کی حامل ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں، کلیش کرتے ہیں ہندو اور مسلمان ہر چیز میں. ان کی اور ہماری زندگی کا ہر پہلو ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہے. یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ قائد اعظم کانسٹنٹلی ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم کی حیثیت سے پریزنٹ کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا. قائد اعظم کی اس بات کو ایکنالج کرنے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میں خود یہ نقطہ کیوں میرے ذہن میں نہیں آیا، یہ کیوں مجھے یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل اور فرعون کی قومیں ایک ساتھ مصر میں رہا کرتی تھیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دو الگ الگ قومیں کہا ہے ایک ملک میں رہنے کے باوجود. تو یہ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. جغرافیہ اور ملک میں رہنے سے قوم نہیں بنتی، مذہب اور عقیدے کے حساب سے قومیں بنتی ہیں. اور یہی بات قائد اعظم بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں ٹو نیشن تھیوری میں، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم کیا گیا. آئیے کچھ سوال جواب جو قائد اعظم سے کیے گئے وہ آپ کو سناتے ہیں. دیز آر اسٹننگ، امیزنگ. قائد اعظم جس طرح جواب دے رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا یہ جواب کوئی سیکولر آدمی دیتا ہے یا اسلام کا ایک عالم دیتا ہے، ایک ریولوشنری دیتا ہے، ایک پین اسلامسٹ دیتا ہے، ایک ایسا مسلمان لیڈر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لینے ہوں. سوال یہ کیا گیا کہ مذہب اور مذہبی ریاست کے بنیادی خد و خال کیا ہوتے ہیں. قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں بھی جب مذہب کی اصطلاح سنتا ہوں تو میرے ذہن میں اس کا انگریزی مفہوم آتا ہے، اور وہ یہ کہ مذہب خدا اور انسان کے درمیان ذاتی تعلق کا نام ہے. یعنی مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے، سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. قائد اعظم نے کہا جب انگریزی مفہوم تو یہی ہے. لیکن اسلام میں مذہب کی اصطلاح میں انگریزی مفہوم تک قطعی محدود نہیں ہے. اسلام میں جو ڈیفینیشن مذہب کی ہے وہ انگریزی اصطلاح والی نہیں ہے. نہ ہی میں مولوی ہوں نہ ہی ملا، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس مذہبی علم بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک کا میں نے اپنے طریقے سے مطالعہ کیا ہے. یہ عظیم کتاب قرآن روحانی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. قرآن رہنمائی فراہم کرتا ہے. دوسرا سوال کیا گیا کہ اسلامی ریاست کے روشن پہلو کون کون سے ہیں. اسلامی ریاست کا قائد اعظم جواب دے رہے ہیں، اسلامی ریاست کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ جس سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں کی جانی چاہیے، وہ یہ کہ صرف اللہ کی ذات کی فرما برداری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا. اسلامی ریاست میں قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ فرما برداری اور اطاعت صرف اللہ کی ذات کی ہے. یہ چیز عملی طور پر قرآن پاک کے احکامات اور اصول پر عمل کرنے سے آتی ہے. اسلام میں فرما برداری نہ تو کسی بادشاہ سے منسلک ہے، نہ ہی کسی پارلیمنٹ سے، اور نہ ہی کسی اور ادارے سے. قرآن ہماری زندگی کی آزادی اور پابندی کی حدود وضع کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں اسلامی ریاست ایک ایجنسی ہے جو قرآن کے اصولوں کے نفاذ کو یقینی بناتا ہے. اگست 1941 میں 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے طلباء کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم نے یہ بات کہی. دیکھیے آج جو ہمارے جمہوری ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے والے جو خرافات بکتے ہیں یہ کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، قائد اعظم 1941 میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں نہ تو کوئی پارلیمنٹ سپریم ہے نہ کوئی بادشاہ سپریم ہے، سپریم اللہ کا قانون ہے. اب مجھے بتائیے یہ کوئی سیکولر آدمی یہ بات کرتا ہے یا ایک عاشق رسول، ایک مسلمان اسلامسٹ یہ بات کرے گا کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، بادشاہ سپریم نہیں ہے، ڈکٹیٹر سپریم نہیں ہے، سپریم قرآن و سنت و شریعت ہے. قائد اعظم 1941 اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس. ایک اعتراض قائد اعظم پر یہ کیا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ تو صرف اکنامکس کا تھا، مسلمان بھوکے مر رہے تھے ہندوؤں کے نیچے اور انگریزوں کے نیچے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک نظام الگ بنا لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، اسلام کو ایشو نہیں تھا. آئیے دیکھیں قائد اعظم اس کا کیا جواب دیتے ہیں. 1941 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں یہ عظیم معرکہ جو ہم لڑ رہے ہیں صرف مادی فوائد کے حصول کے لیے نہیں ہے. اٹ از ناٹ فار اکنامک انسینٹو. یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں روپیہ پیسہ مل جائے گا، مادی بینیفٹس ہمیں مل جائیں گے، بلکہ اسلام کی اصل روح کو قائم کرنا، دی ایسنس آف اسلام، ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس پر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے.